السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما یا رب فقہنا فی الدین یا رب فقہنا فی الکتاب والسنہ یا رب علمنا علمک وکتابک وسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 سے 84 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والے یعنی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور ان پر ایمان لائے تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب عراق سے شام و فلسطین کی طرف ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، اور بطور معاون، بطور مددگار تبلیغ رسالت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ پھر آپ کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مصر کی طرف چلے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو شرق اردن کی طرف بھیج دیا، جس کا صدر مقام صدوم نامی شہر تھا۔ یہی حضرت لوط علیہ السلام کا مرکز تبلیغ تھا۔ صدوم کا آج کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ اغلب گمان یہی ہے کہ یہ شہر بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ قوم لوط میں دوسری اخلاقی برائیوں کے علاوہ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں ہی سے ان کی دبر میں جنسی شہوت پوری کرتے تھے۔ اس فحاشی کی پیداوار بھی یہی قوم تھی، اور اس فحاشی میں اس قوم نے شہرت دوام حاصل کی، حتیٰ کہ ایسی فحاشی کا نام بھی قوم لوط کی نسبت سے لواطت پڑ گیا، یعنی فحاشی کی وہ قسم جس کے خلاف حضرت لوط علیہ السلام نے جہاد کیا تھا۔ ممکن ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کو اولاد کی تربیت اور اس کی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے یہ راہ سجائی ہو، جیسا کہ بہت سے ادوار میں یہی بات قتل اولاد کی بھی محرک بن رہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد دوسرے بد کردار لوگ بھی اس فحش مرض میں مبتلا ہو گئے، لیکن یہ فخر جو ہے یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفروں نے اس گھناؤنے جرم کو ایک اخلاقی خوبی کے مرتبے تک پہنچا دیا، اور رہی صحیح کسر جدید مغربی تہذیب نے پوری کر دی ہے، جس نے علی اعلان ہم جنسی کے حق میں پروپیگنڈا کیا۔ یعنی اگر مرد سے اور عورت سے لپٹ کر اپنی جنسی خواہش پوری کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور
ملکی قانون کو ہرگز اس میں مزاحم نہیں ہونا چاہیے، یعنی قانون بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہے گا، حتیٰ کہ کئی ممالک کی مجالس قانون ساز نے اس فعل کو جائز قرار دے دیا ہے۔ فرمایا بل انتم قوم مسرفون، اس لیے کہ یہ فعل، یہ کام فطرت کی وضع کے خلاف ہے۔ کون سا کام؟ عمل قوم لوط جو ہے، لوط کی قوم جو تھی، جو کام کیا کرتی تھی، وہ غیر فطری اور حیوانی سطح سے بھی گرا ہوا فعل ہے، اس لیے کہ یہ فعل فطرت کی وضع کے خلاف ہے، اور مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کی ساخت ان کے اس فعل بد کی تردید کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ انسانوں کے علاوہ دوسرے جانور، خواہ وہ درندے ہوں یا پالتو ہوں یا پرندے ہوں، کوئی بھی ایسی گندی مذموم حرکت نہیں کرتا کہ نر پر کودنے لگے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان حیوانات کی سطح سے بھی نیچے اتر آیا۔ اب دیکھیے، اگر مردوں سے اپنی شہوانی اغراض پوری کر لیں تو ایسے معاشرے میں عورتوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس کے علاوہ اگر عورتیں بھی عورتوں سے لپٹ کر یا کسی دوسرے جانور مثلاً کتے وغیرہ سے اپنی شہوت پوری کر لیں تو گویا سارا معاشرہ فحاشی کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ پھر انسان کی نسل آگے کیسے چلے گی؟ کیا یہ اپنی قوم کو اپنے ہاتھوں تباہ کرنے ہی کا ذریعہ نہیں؟ یہ تو ایسے واضح نتائج ہیں جو ایسے معاشرے کا تصور کرنے سے ہی سامنے آ جاتے ہیں، اور جو اس کے دور رس نتائج ہیں وہ بے شمار ہیں، دور رس، اور جو اس کے اور زیادہ جو دور کے نتائج ہیں وہ بھی بہت سارے شمار کیے جا سکتے ہیں۔ فرمایا وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ لوط علیہ السلام کو انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ ارادہ کر چکے ہیں کہ لوط اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنے علاقے سے جلا وطن کر دیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے صحیح سلامت باہر نکال لیا اور قوم لوط کو نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ انہی کے علاقے میں ہلاک کر دیا۔ فرمایا انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ قوم کے اس جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام پر ایمان لانے اور اس بد فعلی سے اجتناب کرنے والے کم ہی لوگ تھے۔ یہ قوم جب اپنی اس بد فعلی کا کوئی عقلی جواز پیش نہ کر سکی تو الزامی جواب پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو ہیں ہی گندے لوگ، اور لوط اور اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے پیروکار جو ہیں، اس کی اتباع کرنے والے جو پاک پاز رہنا چاہتے ہیں، پاک رہنا چاہتے ہیں، تو ان کا ہم گندوں میں کیا کام ہے؟ لہٰذا ہم ان کو اپنی بستی سے نکال دیتے ہیں، ہم تو گندے ہیں، اور لوط کے ماننے والے جو ہیں وہ پاک باز ہیں اور اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، تو ان کو ہماری بستی میں رہنے کا کیا حق ہے؟ گندے اور پاک تو ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم ان اچھے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دیتے ہیں تاکہ یہ روز روز کی تکرار اور جھگڑا جو ہے ختم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ان بد کرداروں سے پوری ساز باز رکھتی تھی، گھر میں کوئی مہمان آتا تو فوراً خفیہ طور پر ان کو جا کر اطلاع کر دیتی اور ان لوگوں کو اس مہمان سے بد کرداری کرنے کی ترغیب دیا کرتی تھی، لہذا وہ بھی قوم کے جرم میں برابر کی شریک تھی اور اسے بھی اسی عذاب سے دوچار ہونا پڑا جو اس قوم پر نازل ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انہی کی قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور لوط علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے یہاں مقیم ہوئے تھے۔ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اس مقام پر صرف اتنا ہی مذکور ہے، اس جگہ میں یعنی سورۃ الاعراف کی اس آیت میں بس اتنا ہی آتا ہے کہ اس قوم پر ہم نے بد فعلی اور پھر سرکشی کی پاداش میں بری طرح کی بارش برسائی، بہت بری بارش برسائی۔ لیکن قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی سب بستیوں کو اٹھا کر
بلندی سے زمین پر دے مارا گیا. یعنی جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے زمین کے اتنے حصے کو زمین سے علیحدہ کر کے اپنے پروں پر اٹھایا، پھر اوپر سے زمین پر پٹخ دیا، پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل فرما دی. اس طرح اس بدکار قوم کا نام و نشان تک مٹ گیا. اللہ ہم سب کو بچائے اپنے عذابوں سے. یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ایسے جرائم تو آج کل بھی ہو رہے ہیں. ہر ایک کے دل کے اندر یہی سوال آتا ہے اور یہی سوال ابھرتا ہے ذہن میں کہ ایسے جرائم، ایسے گناہ تو آج بھی ہو رہے ہیں، پھر ان پر کیوں ایسا عذاب نہیں آتا؟ تو اس کی چند وجوہ ہیں جس کو میں بیان کرتی ہوں. نمبر 1، جب اللہ کا نبی کسی قوم کو اس کی بدفعلی یا جرائم سے منع کرے لیکن قوم باز آنے کے بجائے اکڑ جائے اور اللہ کے رسول اور اس کی آیات کی تکذیب کرنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے اور انہیں دکھ پہنچانے لگے، تو اس کا جرم اصل جرم سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. حالانکہ بنیادی جرم کی حیثیت بنیادی ہی رہتی ہے، بخلاف ان لوگوں کے جو محض اس ایک جرم میں مبتلا ہوتے ہیں. لہذا یہ اتنے شدید مجرم نہیں ہوتے کہ انہیں فوراً ہلاک کر دیا جائے اور ان کے لیے معافی کی گنجائش کو باقی نہ چھوڑا جائے. نمبر 2، اللہ کا عذاب صرف اس صورت میں آتا ہے جب معاشرے کی اکثریت اس جرم میں مبتلا ہو جاتی ہے. کسی جرم کو جرم نہ سمجھیں اور اسے جائز قرار دینے یا کچھ افراد کے اس میں مبتلا ہونے ہی پر عذاب نہیں آیا کرتا، اور جب کسی معاشرے کی اکثریت یعنی بہت سارے لوگ اس جرم میں مبتلا ہو جائیں تو اسے اس کے منطقی نتائج سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے، اور انہی منطقی نتائج کا نام شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی سنت جاریہ ہے، جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی. جیسے اس قوم کی نسل میں کمی یا انقطاع بھی عذاب کی قسم ہے. آج کل تہذیب مغرب کا علمبردار امریکہ ہے، جہاں ہم جنسی کا قانون بھی پاس ہو چکا ہے اور وہاں گورے اور کالے کا مسئلہ بھی شدت اختیار کر چکا ہے. گورے یعنی حکمران قوم امریکہ کی پرانی آبادی یعنی کالے لوگوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں اور انہیں مساوی شہری حقوق بھی نہیں دیتے. اب گورے لوگوں کی عورتوں میں یہ رجحان چل نکلا ہے کہ وہ کالے لوگوں کو شادی کے لیے پسند کرتی ہیں، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ گورے لوگ لواطت کے یعنی لوتی بیماری کے، لوتی فعل کے عادی ہو چکے ہیں، اور کالے جو ہیں اس قسم کی فحاشی سے بچے ہوئے ہیں. گوری عورتوں کے اس رجحان نے حکمران قوم کے لیے یہ ایک سنگین مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. اللہ کا عذاب آج بھی مختلف زلزلوں، سیلابوں، طوفان یا ہوا اور خسف کی صورت میں آتا ہی رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں سیلاب بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، اور تیز آندھی نما ہوا بھی چلتی ہے، طوفان بھی آتا ہے اور خسف بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ظاہر بین سائنسدان اور دانشوران قوم اس عذاب کی ایسی طبعی یا تاریخی توجیہات تلاش کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ عوام کا ذہن اس حقیقت کی طرف منتقل ہی نہیں ہونے پائے جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اور اس کے انداز بیان سے صاف طور پر ظاہر ہے. فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر میں برسایا، بارش برسائی. إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، لیکن مگر اس کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وہ ہلاک ہونے والے تھے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر میں برسایا. اس کی تفسیر ایک دوسرے مقام پر اس طرح ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. سورۃ ہود میں اللہ فرماتے ہیں اور ان کے اوپر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پہ کنکریاں برسائی گئیں، پتھر کی کنکریاں برسائی گئیں جن پر تمہارے پروردگار کے پاس سے نشان کیے ہوئے تھے،
اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھی. یعنی ہر کنکر پر نشان لگا ہوا تھا، جس کے اوپر یہ کنکری لگے گی اس کا نام، اس کا نشان لگا ہوا تھا. اسی لیے یہاں فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، چنانچہ دیکھ لیجئے کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے کی جرت کرے تو اس کا انجام کیسا بھیانک ہوتا ہے. حضرت ابن عباس کی روایت کو حضرت امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ بیان کرتے ہیں. حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، جس کسی کو بھی تم قوم لوط جیسا یعنی لواطت کرنے والا عمل کرتا ہوا پاؤ اور دیکھو تو فاعل کو اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، یعنی کرنے والے کو اور کرانے والوں کو دونوں کو قتل کر دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بے حیائی سے بچائے اور سارے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.